بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امام مالک۔ ویسے تو آپ کا پورا جو نام اس میں گرامی ہے حضرت مالک بن انس ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے امتی بہت ہی عشق اور محبت والے بندے تھے۔ مدینہ پاک سے جو ان کا پیار تھا وہ مثالی تھا، اور آپ کی جب عظمت کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، بڑا انہوں نے کام کیا احادیث کے اوپر، کتابیں بھی لکھی، اور بالخصوص ان کا جو مدینہ پاک سے احترام والا تعلق تھا وہ بڑا مثالی تھا۔ آپ نے کبھی بھی مدینہ پاک کے اندر جوتے نہیں پہنے، کبھی کسی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوئے، حالانکہ آپ کے گھوڑے تھے، بہت آپ کا شوق تھا۔ کبھی بھی آپ نے غسل جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر نہیں کیا، ہمیشہ باہر جاتے تھے، کوئی حاجت ہوتی اس کے لیے باہر جاتے تھے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے امتی اتنے پیارے کہ انہوں نے ساری عمر مدینہ پاک سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے، تفاسیر بتاتی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ایک دفعہ جو حج فرض تھا، اس حج فرض کی تکمیل کے لیے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئے، مکہ پاک گئے، اور اس کے بعد فوری طور پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حاضر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حاضری والی جگہ ہے، وہاں ہم کوئی بھی تشریف لے کے نہیں جا سکتا، سارے کے سارے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ واپس مدینہ پاک حاضر ہو گئے اور پھر ساری عمر وہاں رہے۔ آپ کا کمال یہ دیکھیے کہ آپ نے ساری عمر وہاں مدینہ پاک میں جب مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے پاس جب احادیث پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جو ورق ہے، جو بک تھی، اس صفحے کو بھی بڑی احتیاط سے چینج کرتے، آگے پیچھے کرتے کہ کہیں اس ورق کی آواز سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ان کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ اور ایک واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے، تو اس درس حدیث کے دوران کئی دفعہ آپ کا جو چہرہ ہے متغیر ہوا، چینج ہوا، جیسے ایک پین ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو چہرے کے اوپر اثرات آئے۔ تو شاگردوں کا بھی ایک احترام والا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے پوچھنا گوارا نہ کیا، وہ بھی مگن تھے، پڑھانے والے بھی مست تھے اور پڑھنے والے بھی مگن تھے۔ تو کئی بار جب چہرے کے اوپر تبدیلی آئی تو حدیث کے درس کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت، اے شیخ، اے ہمارے مرشد، آج کیا معاملہ تھا؟ آپ کے چہرے کے اوپر مختلف اوقات میں تبدیلی آئی۔ تو فرمایا کہ آج بچھو، ایک کاٹنے والا جو جانور کہہ لیں، بچھو کہہ لیں، یا کوئی ایک چھوٹا بچھو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس بچھو نے، اس کاٹنے والے مخلوق نے مجھے بار بار کاٹا، حتیٰ کہ 10 بار کاٹا، اور میں صرف درد کو تو محسوس کر رہا تھا، وہ فطرتی تقاضا تھا، وہ چہرے کے اوپر اثرات آ رہے تھے، لیکن میں نے حدیث کے احترام میں حدیث کو پڑھانا جاری رکھا، نہ کہ میں نے حدیث کو روکا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے حدیث پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے بھی۔ اور لمحہ فکریہ ہے، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آج حدیث کس طرح پڑھائی جا رہی ہے، پڑھنے والے کس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ کلا کا پورا موضوع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو، مفتیان کرام کو اس سے سبق لینا چاہیے، اور جو گھروں میں ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے۔ بہت ساری باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے اور باتیں ہم نے زیادہ کرنی ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ جو ہمارا پینل ہے بہت ہی خوبصورت پینل ہے۔ مفتی محمد عمران حنفی قادری نقشبندی تشریف فرما ہے۔ آپ جامعہ نعیمیہ جو دارالافتاء ہے اس کے انچارج ہیں، اور تقریباً 15 سے 20 سال سے یہ مسلسل فتاویٰ نویسی کر رہے ہیں، اور جامعہ نعیمیہ کا آپ کو پتہ ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ آپ ہمارے بہت بڑے ایک مہربان بزرگ
حضرت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب دنیا سے چلے گئے، اور یہ مشکل ہے اس وقت کہنا بھی، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے ہی ہم بڑے ہوئے، تو ان کے فرزند ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ جامعہ یوسفیہ مدارس ہے جو نیٹ ورک ہے اس کے انچارج ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اور تحریر اور تقریر میں بھی کام کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عمران صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں وہ اچھے اچھے واقعات بتائیے، اور حضرت امام مالک کی جو ابتدائی زندگی تھی اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ واقعی ایک منفرد شخص ہیں۔ آپ کے پروگرام بحمد تعالی لائق تحسین ہوتے ہیں، اور امتیازی حیثیت آپ کے پروگراموں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہ مختلف آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے دین و دنیا، چونکہ دو ہی چیزیں، ایک دین ہے ایک دنیا ہے۔ مولانا روم سے پوچھا گیا کہ دین کے ساتھ دنیا، دنیا کے ساتھ دین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ دین ایک کشتی ہے اور دنیا ایک سمندر ہے۔ تو فرمایا اگر کشتی پانی کے اوپر رہے تو منزل تک چلی جائے گی، اور اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو نہ کشتی رہے گی نہ کشتی والے رہیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ لفظ دین پہلے لکھا، دنیا بعد میں لکھا۔ جی، تو دونوں ضروری ہیں۔ مولانا روم نے صحیح اس چیز کو بیان کیا کہ دین جب دنیا کے معاملات میں فوقیت رکھے گا اور دنیا اس کے نیچے رہے گی تو بندہ منزل پہ چلا جائے گا۔ آج آپ نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کے عشق کی بات میں عرض کروں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق فطری تھا۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کے وجود سے قبل، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل 1000 سال پہلے طبہ نامی بادشاہ 400 علماء ربانی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کو لے کر وہاں آئے اور وہاں ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ مدینہ پاک میں لے کے آئے؟ مدینہ میں، اس وقت تو یثرب، مدینہ ابھی شہر آباد نہیں ہوا تھا، مکہ سے ہو کر مدینہ آئے، وہاں ایک چشمہ تھا، وہاں علماء بیٹھ گئے۔ طبا نے کہا چلو ہم یمن واپس چلتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو بڑا عالم تھا، ان کا استاد تھا، اس نے کہا نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا جی ہمیں اس آخر الزمان نبی کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور چونکہ وہ روحانی عالم بھی تھے، علمی بھی عالم تھے، کتابی عالم بھی تھے، انہوں نے اپنی روحانیت سے جانچا کہ یہی وہ علامات ہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ علمی اور روحانی۔ ٹھیک ہے، وہ آج علم ہے لیکن روحانیت نہیں ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، اور ان کی روحانیت بھی کہتی تھی کہ یہاں ہی اس نبی نے آنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ طبا نے کہا ٹھیک ہے، وہاں گھر بنائے، وہاں پر ان علماء کی شادیاں کی، ان کو وسائل دیے۔ 1 سال تک طبا خود وہاں رہا، اور اس نے کہا جب میں واپس یمن جانا چاہتا ہوں۔ اب مدینہ شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا آج بھی ہیں، یہ ان کی نسل ہے، اور ان علماء نے مدینہ میں قیام اس لیے کیا تھا کہ وہ میرے نبی کا شہر تھا۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت رسول، عشق رسول پر مدینہ شہر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ ان کی اولاد ہے، اس لیے فطری طور پہ حضرت امام مالک کا عاشق رسول ہونا ضروری تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول ہے، عالم اور عاشق، بڑی بات ہے۔ علم تو ہوتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی۔ محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور اس محبت میں اگر اضافہ ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ کیا بات! تو امام مالک اس منصب پہ فائز تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم بھی دیا تھا، محبت بھی دی تھی، اور جو آپ کے واقعات ہیں کہ شہر مدینہ میں آپ باہر نہیں جاتے تھے،
ایک حج کے لیے گئے، کہا مجھے اسی شہر میں موت آئے۔ اللہ ان کے دین میں یہ حدیث تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے شہر میں اس دنیا فانی سے چلا گیا، میں اس بندے کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ جگہ، اور ایک دوسری بات، مدینہ طیبہ کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جی کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدثی نے لکھا ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ماشاء اللہ۔ کہا یہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں خالی، یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، اگر حضرت امام مالک کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ سے میں سوال کروں، جو مفتی صاحب سے بھی سوال ہوا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دین و دنیا پروگرام میں بندہ ناچیز کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم جلیل القدر انسان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ آپ کی شفقت، آپ تشریف لائے، مہربانی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ابتدائی زندگی ایک ایسے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہے، اللہ اکبر۔ اور والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے عشق رسول آپ کو ورثہ میں ملا ہوا ہے۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جس گھر میں پرورش پا رہے ہیں وہ علم و عمل کا گہوارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت ورثے میں امام مالک کو ملی، اور اس سے امام مالک نے تربیت پائی۔ اور جس عمر میں آج کا اسٹوڈنٹ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے آگے جا کے کیا بننا ہے، کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے، اس عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منفرد انداز ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جوانی میں جو تقوی، جو ورع، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبادات جوانی میں نظر آتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عکس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوانی میں عبادت کرے گا، قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے ایسے بندے کو جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کرام کو، بالخصوص جوان طبقے کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس عمر میں بھی ہدایت عطا فرما دے، یہ اس کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن جن کو جوانی ابتدائی زندگی میں اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، جی اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام چمک رہا ہے۔ صحیح۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ دو اعتبار سے بڑا ڈسکس کرنے کے قابل ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں لوگ عزت دیتے ہیں، جی ایک فطرتی سی بات ہے، جب کسی کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا عالم۔ اور ایک خاص طبقہ ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے، جب علماء میں کسی کو عزت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ عام و خاص میں عزت کا حامل بنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی اور ورع اور علمی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو لوگوں میں بھی عزت بخشی ہوئی تھی، اور ان کا مقام و مرتبہ علماء میں اور بڑے بڑے مفتیان کرام کے ہاں بھی بڑا مستند سمجھا جاتا تھا۔ اس میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پسندیدہ محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان میں بڑی احادیث بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ سے امام مالک کو باہر نکال دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے علم ایک جسم سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مدینۃ العلم کا لقب دے دیا گیا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا، اسی طرح سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت امام مالک کو اگر مدینہ سے باہر نکال دیا جائے تو علم ایسے ہے جیسے جسم سے باہر نکال دیا جائے۔ محبت میں کہا۔ جی محبت میں۔ وہب بن خالد کہتے ہیں، کہا مشرق و مغرب میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر میں نے حدیث کا کوئی امین نہیں دیکھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کرتے تھے، لوگ علاقوں میں جائیں گے، بستیوں میں جائیں گے، ان کو مدینہ سے بڑھ کر عالم، بڑا عالم کوئی نہیں ملے گا۔ اور اس حدیث کا مصداق امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور حماد بن زید کہتے ہیں جب ان کو
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ بے ساختہ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا متقی اور عالم بعمل انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ابن حبان نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کے درمیان میں فرق کی بنیاد ڈالی، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید پروسیڈ کیا۔ کیا بات۔ امام ذہبی نے کہا، فرمایا امام مالک کی شان اور ان کی فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کو خاص عطا فرمائی جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ ان میں ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمیق فکر عطا فرمائی، صحیح۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے علماء کے درمیان آپ کو حجت بنایا، چوتھا حدیث کے معاملے میں آپ دیانتدار تھے، اور پانچواں آپ کا فتویٰ مدینہ المنورہ کے علاوہ بھی ہر جگہ پہ رائج تھا، پوری دنیا میں پوری رائج دنیا میں رائج تھا۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی گئی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام مالک۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سامعین ناظرین کہ یہ موضوع آج رکھا کیوں ہے۔ آج ان کا عرس ہے، 7 ربیع الثانی آپ کی وصال کا دن ہے، اور ہمارے پروگرام کا یہ آئیڈیا ہے، یہ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے جو بڑے ہیں گزرے ہیں، ہم نے ویسے تو جانا ہے دنیا سے، تو ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کا عرس منانا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے اس چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے، چھوٹی سی کوشش کے ذریعے عرس منا رہے ہیں، اور عرس منانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اس ہماری کوشش میں شامل ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں ان کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ آج کے علماء کی طرح نہیں ہے کہ جس سے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے وہ رجوع بھی کر لے، وہ تو کوئی رجوع کرتا نہیں ہے، رجوع کر لے تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جاتا۔ تو بڑے مسائل ہیں، پھر ہم لوگ آپس میں کھانا چائے پینے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور یہ تمام مسالک میں بدقسمتی سے اس وقت یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے۔ حضرت امام مالک کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو پسینہ صاف کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا میں نے ابھی امام ابو حنیفہ کی زیارت کی ہے، تو ان کے سامنے میرے پسینے چھوٹ گئے، یعنی کہ میری جو پیشانی ہے اتنا روب دبدبہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تو تھا ہی تھا، جو ان کے علم کا جو سمندر ان کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر ان کو پسینہ آ گیا۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے کہ بڑے کو یا سینئر کو یا جونیئر کو عزت دینا، کہ نہیں میں ہی نہیں اس خطے میں اندر عالم، مجھ سے بڑے بھی ہیں اور میرے ہم پلہ بھی ہیں۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے، یہ صوفیہ نے ہمیں سکھایا۔ اور جو بریک سے پہلے مفتی عمران صاحب بات کی کہ علم ہے اب روحانیت نہیں ہے، یعنی کہ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، جب عمل آتا ہے تو پھر روحانیت آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے امام مالک کی جو حدیث کے اوپر خدمات ہیں، جو مختلف ان کے فتاوی جات ہیں، اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی محترم ضیاء صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے میدان میں محدثین کے اندر ایک بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، موطا امام مالک، اور آپ کے جو دادا ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جو کام سب سے پہلے جس بندے نے تحریری طور پہ کیا ہے اس کو امام مالک کہا جاتا ہے۔ 1,00,000 حدیث اپنے اپنے ہاتھ کے ساتھ 1,00,000 حدیث لکھی۔ میں تو ایک حدیث کی بات کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے پیارے تھے، میں حدیث بیان کرتا ہوں اس پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نضر اللہ عبدًا سمع مقالاتی، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو، اس کے ظاہر و باطن کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، یاد کی، بیان کی۔ اب لفظ عبد جو ہے نا، عبد صرف بندے کے اس ظاہری ڈھانچے کو نہیں کہتے، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو۔ جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ لے گیا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات۔ تو نبی علیہ السلام کا نہ تو جسم گیا نہ روح، بلکہ روح اور جسم دونوں کو ملائیں تو عبد بنتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نضر اللہ عبدًا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، کس اعتبار سے؟ ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، جس نے میری حدیث سنی، سنائی، یاد رکھی، آگے پہنچائی۔
کما حقہ، جس طرح امام مالک نے حدیث کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کا ظاہر و باطن کے اعتبار سے امام مالک بھی مصداق بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت یاد ہے، ایک حدیث یاد ہے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ پھر ایک اور بخاری میں حدیث ہے، اکتبو لابی شاہن، فرمایا یہ میرا صحابی ہے، اس کو حدیثیں لکھ دو۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا کام کیا، پھر ایسا کام کیا کہ آنے والوں کے لیے وہ ایک بنیاد بن گئی۔ موطا امام مالک حدیث کی وہ معتبر کتاب ہے کہ اس وقت باقی ائمہ ستہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام مالک ان کے استادوں کے استاد ہیں۔ آج لوگ ان ائمہ کو پیچھے کرتے ہیں اور محدثین کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان ائمہ کرام کا یہ سارے خالی کوئی عالم نہیں تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ ان کی تعلیمات کے اندر روحانیت تھی، ان کی تعلیمات کے اندر للہیت تھی، تو اس لیے ان کو پیچھے کر کے تمہارے پاس بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ محدثین ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان ائمہ کرام کے بغیر ان محدثین کی بات آگے نہیں بنتی۔ جتنے اس وقت محدثین ہیں وہ سارے ان چاروں ائمہ کے شاگرد ہیں، اور اگر سب کی حدیث کی سند نکالی جائے نا تو سب کی سندیں حضرت امام اعظم حنیفہ پہ آتی ہیں یا امام مالک پہ آتی ہیں۔ دادا استاد آپ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ان محدثین نے بڑا کام کیا، لیکن ان ائمہ کرام نے ان کو ایک لائن دی، ایک ڈائریکشن دے دی، اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب لوگ تمہارے پاس آئیں گے علم کے لیے، اپنے سفر اتنے لمبے کریں گے کہ ان کی اونٹوں کے جو اندر جگر ہیں وہ پگھل جائیں گے، اتنی دور سے آئیں گے، اور فرمایا وہ مدینہ کے عالم کے پاس آئیں گے اور اس مدینے کے عالم سے بڑھ کے کوئی عالم ملے گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عیانہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ماشاءاللہ جی، پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہم ماشاءاللہ تینوں ہی حنفی ہیں، اور حنفی ہونے کے باوجود جو ہماری عقیدت ہے، جو محبت ہے امام مالک سے بہت زیادہ۔ آپ مالکی سلسلہ یعنی کہ ایک فقہ کی بنیاد آپ نے رکھی، تو اس سے یہ بھی ناظرین سامعین دیکھیے کہ یہ جو سلاسل ہوتے ہیں، جو یہ فقہ ہیں، یہ محبت ہے۔ بدتمیزی اور بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، اور بد عقیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہاں بد عقیدگی جہاں آ جاتی ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو طلاق دینے کا واقعہ ہے، غصے کی طلاق، اور کچھ جو ان کے بڑے جید قسم کے جو ان کے فتاوی جات تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ مزید۔ پیر صاحب اس میں دو مرحلوں میں اس کا جواب عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت حنفی جماعت کے جتنے بھی بڑے چھوٹے سب معتدل، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام امہات المؤمنین، تھوڑا میں اگر ایڈ کروں کہ جو حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ جی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے احباب ائمہ کرام گزرے، ان سب کی عزت و تعظیم کے قائل ہیں، اور کسی کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنا ایک جرم قرار دیتے ہیں۔ اور اگر صحابہ کرام کی ذات ہو، اہل بیت اطہار کی ذات ہو، اور اگر امہات المومنین کی ذات اقدس ہو، تو ان کی ذات کی طرف جو بندہ انگلی اٹھائے اس کو خارج از اہل سنت قرار دیتے ہیں۔ بے شک۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا کڑا وقت دیکھا اس مسئلہ کی پاداش میں کہ آپ نے ایک فتویٰ صادر فرمایا کہ جو جبراً طلاق ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی۔ اس پہ کیونکہ ہمارے مفتی صاحب کے بلا بہت زیادہ سینئر ہے، تو یہ بھی اپنی باری میں اس کے اوپر رائے ارشاد فرمائیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول اور احناف کا مذہب بتا دیتا ہوں، تفصیل یہ بتائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جو جبراً طلاق ہوتے، اب جبر کا معنی کیا ہے کہ کوئی بندہ گن پوائنٹ پہ کھڑا ہو کے کسی کو مار دینے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو نے بیوی کو طلاق نہ دی تو میں تجھے مار دوں گا، اس طرح کی اگر کوئی شخص طلاق کسی سے جبراً لیتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں اس طرح کی طلاق نہیں ہوتی۔ حنفی یہ ہے کہ بھئی طلاق نہ دے بے شک جان دے دے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو زبان سے لفظ بیان کیے ہوتے ہیں وہ کسی بھی کیفیت میں ہو وہ وارد ہو جاتے ہیں، لکھے ہوئے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس پہ پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بڑی سختی کی گئی، مامون الرشید کی طرف سے، اور بڑی سزائیں دی گئیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہ حسینی ہونے کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے، ان کو پڑھا ہوا تھا، ان کا کردار دیکھا تھا کہ جب بندہ کسی بات کو حق سمجھ لے پھر اس کے اوپر ڈٹے رہنا یہی حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی دلیل ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کی۔ اس میں میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ کسی بھی شخص کی ذات زندہ کیسے رہتی ہے، اس کی پہلی بنیادی صورت ہے کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ تو جتنے بھی ہمارے اصحاب ان کا ذکر تاریخ میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ تاریخ میں زندہ رہے اپنے عشق کے ساتھ اپنی تحریروں کی وجہ سے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آج ذکر اس دنیا میں موجود ہے تو وہ آپ کی دو عظیم کتابوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو شاید امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح چمک کے لوگوں کے لٹریچر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے دادا صاحب تحریر کا جو پاور ہے جو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک ناہنجار نے میری کتاب کے اوپر اپنا نام لکھ لیا اور شائع کیا تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ کتاب کے اوپر دے کے مسئلہ نہیں پڑھ سکتا تو اس نے میری کتاب اپنی طرف منسوب کر لی۔ تو وہ فرماتے تھے کتاب پہ نام لکھنے کے دو بڑے اہم مسئلے اور دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا نام زندہ رہتا، اور دوسری وجہ یہ کہ کتاب پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے وہ کتاب پڑھ کر جب اس کو فائدہ ہوتا ہے تو جس نے لکھی ہوتی ہے اس کے لیے سال ثواب کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ دنیا میں زندہ رہا ہے، ہم دیکھ لیں بڑے بڑے جید علماء کرام کو پوچھے جی کتنی کتابیں لکھی ہیں، امام محمد نے 500 کتابیں لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتنی کتابیں لکھی، 700 کتابیں لکھی۔ تو تصنیفات کی وجہ سے بڑے بڑے شخصیات کا ذکر موجود رہتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو جو بڑی اہم کتابیں ہیں ان میں ایک موطا امام مالک ہے اور دوسری المدونۃ الکبریٰ ہے جو فقہ مالکی کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال کو اکٹھی کر کے لکھی گئی آپ کے بعد۔ اور یہ وہ دو مستند کتابیں ہیں جنہوں نے مذہب امام مالک کو زندہ کیا، اور آج دنیا کے جن ممالک میں امام مالک کے مذہب کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں وہ انہی دو کتابوں کی وجہ سے عمل کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ وہ واقعات آپ سے ہم نے شیئر کیے ہیں جو آپ کی زندگی کے انمول وقت میں آپ نے بہترین کام کیا۔ دیکھیے کہ کل بھی ہم نے پروگرام میں کیا تھا خواجہ غلام فرید کے اوپر، تو ان کی جو ایج ہے وہ 54 یا 56 ہوئی اور 1901 میں غالباً ان کا انتقال ہوا۔ تو بہت بڑے یہ لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ جو 86 یا 90 بھی آتا ہے کہ ان کی 90 ایج ہوئی، تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا۔ میں اکثر اپنے احباب سے یہ کہتا رہتا ہوں، اپنے جہاں پڑھانے کا بولنے کا موقع ملتا ہے کہ بیٹا ٹائم کو قیمتی بناؤ۔ میں نے آج صبح بھی کلاس جب میں اپنی اکیڈمی الامین اکیڈمی میں CSS اسلامیات پڑھا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ جو 8 گھنٹے کا کنسیپٹ ہے اس کو ذہن سے نکالو، 16 سے 18 گھنٹے کام کا ذہن بناؤ، کیونکہ ہمیں کام کرنے کے لیے بہت ابھی ہمارا لمبا سفر ہے۔ تو حضرت امام مالک کی ہم نے زیادہ بات کرنی ہے۔ حضرت امام مالک کے پاس خلیفہ منصور آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے امام صاحب ہمیں بتائیے کہ روضہ رسول کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہم روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگے اللہ سے، مانگنی دعا اللہ سے ہے، تو یا ہم قبلہ کی طرف منہ کریں؟ تو امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا، نے کہا کہ ہم یہاں روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے کیونکہ تیرا اور تیرے دادے کا یعنی کہ تیرے آباء و اجداد کا بھی جو وسیلہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر انور میں تشریف فرما ہیں، جو آرام فرما ہیں، جو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، ان کا جو وسیلہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔
تو مفتی صاحب وسیلہ بھی نہیں چھوڑنا، محبت بھی اختیار کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے علم بھی سیکھنا ہے، ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی سی بات پہلے پیر صاحب نے کی طلاق کے حوالے سے، جو جبری طلاق کہہ لیں یا کسی کو تشدد کر کے طلاق لے لینا، زبردستی طلاق لے لینا، اور یہ بھی مسئلہ بتائیے کچھ اور بھی جو امام مالک کے ہاں چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ جی محترم، آپ نے سوال بہت زیادہ کر دیے اور ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، آپ لیکن تھوڑا میں اسپیڈ سے سب کچھ کور کر سکتے ہیں۔ جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو فتاویٰ کا مسئلہ ہے نا جی، یہ جاہل لوگوں نے اس میں خرابی پیدا کی ہے۔ مفتی کے لیے صاحب علم ہونا، صاحب تقویٰ ہونا اور بصیرت و بصارت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، پڑھے نہیں ہے، درس نامی پوری کی نہیں، اور فتویٰ علامہ فہامہ مفتی قاضی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اور کوئی جو درس نامی کر لیتے ہیں مفتی صاحب، وہ بعد میں پڑھتے بھی نہیں۔ اچھا، محاسبہ ہونا چاہیے نا۔ ہمیں کچھ مفتیان کرام کا بھی پتہ ہے، میں ادب سے یہ عرض میں کر عرض رہا ہوں کروں کہ انہیں مطالعہ نہیں کرتے۔ حضرت امام درس مالک، نظامی تو بیس ہے نا علم کی، یہ کوئی عمارت ابھی کھڑی ہوئی نہیں، بیس ہے، اس بیس پہ آگے کام کرنا میں عرض چاہیے، کرنے پڑھنا لگا چاہیے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، وہ ہستی اتنی علم کی ماہر ہونے کے باوجود بھی، زیاد صاحب مدینہ کے 70 علماء نے تصدیق کی، اللہ اکبر۔ پھر امام صاحب نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم خود ہی مفتی، خود ہی قاضی، خود ہی حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ 70 علماء نے فتویٰ دیا، تصدیق کی کہ آپ فتویٰ دیں، تو پھر امام صاحب نے فتویٰ شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جبری طلاق کے والے سے جو محترم پیر صاحب بیان فرما رہے تھے، فقہ حنفی کے اندر جبری طور پہ، یعنی زبردستی جان کی دھمکی دے کر، اور بندے کو پتہ ہو کہ یہ میری جان لے لے گا یا میرا کو عضو ضائع کر دے گا، یہ جبر ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ زبان سے طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر لکھ کر دے تو نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر جو ہوتی ہے یہ تقریر کا نائب اور خلیفہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بی بی نے، مفتی صاحب وہ جو تحریر ہے بات وہ بھی تو سنیں، لکھوائی جا سکتی ہے، سننے والی نا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاتون تھی، وہ اپنے میاں سے تنگ تھی، اس کا میاں سویا ہوا تھا، وہ بی بی آئی، اس نے چھری پکڑی اور میاں کے اوپر بیٹھ گئی، کہا کہ مجھے طلاق دو۔ اب بندے کو پتا تھا کہ میں نے طلاق نہ دی، اس نے مجھے چھری پھیر دینی ہے، اور اس بندے نے طلاق دے دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ طلاق نافذ ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی دلیل ہے، بغیر دلیل کے فقہ حنفی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور بات میں عرض کروں، ان ائمہ کا تو آپس امام میں، مالک نے کیا دلیل پیش کی؟ میں عرض کرتا ہوں، ان ائمہ کا آپس میں فقہی اختلاف ہونے کے باوجود کبھی ان ائمہ نے آپس میں ایک دوسرے کو فاسق و فاجر کے فتووں سے نہیں نوازا۔ اصل میں جو ہے نا اختلاف رحمت ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا، ہمارے جو بڑے اکابر۔ ہمارے ہاں تو ایک بندہ ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم نے تو ایسے بھی فتوے دیکھے ہیں کہ لکھنے والے مفتی بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور انہیں فتوے کا مفتی سیگے کا نہیں پتا مفتی سیگا کیا ہوتا ہے، اللہ اور انہوں نے فتوے دیے۔ یہ امام مالک سے آپ لائن لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اختلاف کے باوجود ان علماء نے ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہا، اکرام باہمی کو انہوں نے پیش نظر رکھا۔ صحابہ میں بھی فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن لعن طعن فسق و فجور کے فتوے نہیں دیے جاتے تھے۔ میں آج کے مفتیوں سے عرض کروں گا کہ کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ضمنی مسئلوں پر، ضمنی مسائل پر ایک دوسرے کو فاسق و فاجر قرار دینا شرعاً جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان نے لکھا ہے۔ اور ایک آخری بات، حضرت سیدنا، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، امام مالک نے موطا کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، عراق سے کچھ لوگ آئے، عرض کرنے لگے کہ عراق میں ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے وہاں لوگ عدالت میں جھوٹی گواہیاں دینی شروع ہو گئے ہیں، ایک مسئلہ اس کا نہ سارا نہ دمب ہے، اور وہ آ کر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ پاکستانی کی طرح آپ نے فرمایا کہ جس ملک کا عدالتی نظام خراب ہو، اس طرح جھوٹی گواہیوں پر فیصلے ہوں، اس علاقے اور ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ موطا کے اندر روایت موجود ہے، اس کا مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے۔ دیکھو، ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو اس سے پہلے نظام عدل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، نظام عدل ٹھیک ہو جائے سارا نظام ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب وہ بھی ہے نا، مولا علی کے پاس آئی کہ جو فلاں ایریا ہے، جو علاقہ ہے، وہاں بد امنی پھیل رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو علماء سو ہیں
ان کو معطل کر دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے ان کے عہدوں سے، ان کو سٹیجوں سے اتار دیا جائے، جو فتنہ برپا کر رہے ہیں یا اپنی محبت والی زبان سے فتنے کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں. ان کے ایک جو سٹیٹس ہے عالم دین کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پاور کو یوز کرے تو یہ محبت کی بات ہے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات عرض جی اجازت، فرمائیے. آپ نے جو وسیلے کی بات کی ہے نا، پورے قرآن میں ایک بھی آیت وسیلے کے خلاف نہیں. ہمارے بڑے بڑے نامور قسم کے آج کل سوشل میڈیا پہ حضرات بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں جی 20 آیتیں وسیلہ حرام ہے. میں کہتا ہوں 20 تو دور کی بات ہے، ایک آیت مجھے دکھا دے قرآن میں وسیلہ حرام ہے. ہم آیتیں بھی دکھائیں گے، حدیث سیاح بھی دکھائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بالکل جائز ہے. ابھی آپ نے وہ منصور کی بات کی ہے، وہاں بھی امام مالک نے فرمایا تھا کہ یہ تیرے اور تیرے آبا کے وسیلہ ہیں، ان کی طرف منہ کر کے دعا کر، کعبہ بھی ان کی وجہ سے عظمت و شان والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھا تھا اپنی اس ریسرچ کے اندر کہ ایک صاحب آئے کہ بھئی اب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو ایک صاحب نے، ایک مفکر نے وہاں کہا، ایک عالم دین نے کہا کہ جہاں مکے والا اب آ گیا یعنی مدینے میں آ گیا تو اب مدینہ افضل ہے. یہ ساری محبت کی عقیدت کی باتیں ہیں. مکہ بھی ہمارے لیے افضل ہے اور مدینہ طیبہ بھی ہمارے لیے افضل ہے. پھر سب کیا فرمائیں گے؟ میں یہ آخر میں یہ چاہتا ہوں، جو آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا جو واقعہ ہے، اور پھر آپ کی جو موت ہے، جو آپ کی وفات ہے، وہ کن حالات میں ہوئی؟ یہ بڑا ایک ضروری اس لیے ہے کہ ہم عوام تو ہمیشہ انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا ہے، وہ مسلم سائنسدان ہوں، مسلم عالم دین ہوں، لیکن تکلیف حکمرانوں کو ہمیشہ ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا علم اٹھایا ہے نا، اس کے اوپر ہمیشہ ہی ظلم و ستم ہوا ہے. حق اور سچ کے ساتھ. جی بالکل. اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حق و سچ کے ساتھ، جس نے حضور کے دین کا علم اٹھایا ہے وہ سچائی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم اٹھاتا ہی وہ ہے جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مشکل راہ ہے اور تکلیفوں والی راہ ہے. جی. سہولت پسند کبھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم اٹھاتا. اور انہیں پہلے پتہ ہوتا، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، سارے جی واقعات کو دیکھا ہوتا ہے. امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ اٹھائے گئے. قوم کی اصلاح فلاح بہبود کے لیے میں جو پیغام امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اور دین کی بقا کے لیے جب آپ نے علم بلند کیا اور مقابلے میں آپ پر ظلم ہوا تو اس ظلم کا آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کام کی طرف توجہ رکھی. یہ بڑی اہم بات یہ بڑی سب سے اہم بات ہے کہ جب ہمارے مد مقابل کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا، مشن سے اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جی میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جواب صرف اس کو دینا چاہیے کہ جس کی ذات پر جواب نہ دینے سے قرآن مجید اور احادیث کی عظمت و شان پر فرق ہے. اللہ، اس سے کم درجے کا جو بندہ ہے نا، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی بات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے کام کو اس کی طرف توجہ دے کر اپنے کام کے تسلسل کو خراب نہیں جیسا اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو ایسے باتیں کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، کچھ لوگ اللہ پاک نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سبھی کو کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کس لیے آئے. صحیح. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصلاح احوال کے لیے جو سب سے اہم شے بتائی وہ یہ کہ مد مقابل کو کبھی جواب نہیں دینا چاہیے، اس کا جواب اللہ کے سپرد کر دو. جو جواب اللہ دے گا نا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے یاد رکھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احسنہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، کہ یا اللہ ان کو گن لے اکیلا اکیلا کر کے پھر ان کا خاتمہ کرنا تاکہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر اسی طرح برائی کے ساتھ رہے. میں ایک آخری بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی سیرت اور جتنا کردار ہے اس میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کبھی بھی جواب دینے میں علمی معاملات میں جلدی نہیں کی تھی. علماء کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی سائل سوال پوچھنے کے لیے آئے، مسئلہ مستحضر نہ ہو تو اس سے وقت لے لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں اس کو مطمئن نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے دوبارہ واپس نہ آئے. یہ ہمارے اسلاف کا اصول ہے. یا پتہ نہیں میرے مفتی ہونے پہ کوئی حرف آ جائے گا. یہ ہمارے اسلاف کا اصول ہے کہ مسئلہ آتا ہے تو بتا دو، وغیرہ یہ کہہ دو کہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا، پھر بتا دوں گا، یا مجھے یہ مسئلہ مستحضر نہیں ہے. یہ کسی بھی انسان کے عالم ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ، یہ اچھی دلیل ہے. چھوٹی سی بات مجھے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آج کل نا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے جی بابے کوئی شے ہی نہیں ہے.
ان کو کیا دلیل بناتے ہو، بابے کیا ہیں، بزرگ کیا ہیں، ان کو چھوڑو یار۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بسنے والے لوگوں کے معمولات کو دلیل شرعی بنایا ہے۔ واہ، تعامل مدینہ ایک دلیل شرعی حضرت امام مالک نے بنایا۔ اگر قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملی، صحابہ سے نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ مدینے والوں کو دیکھو وہ کیسا کام کرتے ہیں، جو مدینے والے کام کر رہے ہیں وہ معمول ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہ باب بڑی شے ہے، تعامل مدینہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پیر صاحب نے مفتی صاحب بڑی اچھی باتیں کی، اور بڑا انہوں نے ایک نقطہ مجھے آج دیا ہے کہ جو لوگ اللہ نے ویسے سب کو کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کام نہیں کرتے، اپنے مقاصد کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کرتے، جو گول نہیں بناتے اور اس کو حاصل کرنے کا مقصد اپنی زندگی کا نہیں بناتے، تو یہ ناشکرا پان میں آتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے ہاتھ بھی دیے، تجھے وقت بھی دیا، تجھے میں نے ایک مناسب ماحول بھی دیا، اور تو نے وہ زندگی کہاں وقف کی، کہاں خرچ کی، کیا کرتا رہا۔ اور یہ جو ہمارے محدثین ہیں، جو مفکرین ہیں، وہ صحابہ ہوں، تبع تابعین ہوں، آگے جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کرتے تو آج ہم ان پہ بات نہ کر، آج ان کی خدمات کا تذکرہ نہ کر رہے ہوتے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ میں عرض کروں کہ ان ائمہ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، للہیت کے لیے کام کیا ہے، اسی لیے ان کا نام روشن ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو کام آگے چلتا نہیں ہے، اسی لیے ان کا نام روشن ہے۔ میں ایک یہاں مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا امام مالک ہوں یا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، بعض ائمہ ان کے بعد آئے ہیں۔ اور ایک علمی حوالے سے بات عرض کروں گا کہ حضرت امام مالک اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک دو تین راوی آتے ہیں۔ اس طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان 1 2 3 راوی۔ حضرت امام بخاری ثلاثی روایات پہ فخر کرتے ہیں کہ 3 درمیان میں راوی ہیں اور نبی علیہ السلام تک بات پہنچ جاتی ہے۔ سیدنا امام اعظم حنیفہ اور نبی علیہ السلام کا 2 راوی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں حدیث ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کے اس جان نثار اس عاشق رسول نے حدیث کو لیا تھا، اس وقت وہ ضعیف راوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ان ائمہ کرام کی بات معتبر ہے سند کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اور ان حضرات نے صرف روایت کے ظاہر کو نہیں دیکھا، اس کے باطن کو بھی دیکھا ہے، اس کی درایت کو بھی دیکھا ہے۔ خالی روایت کرنا، درایت نہ کرنا۔ امام مالک کی کسوٹی کیا تھی؟ آپ کا کیا تھا وہ نظام، کیا تھا؟ حدیث کو کیسے قبول کرتے تھے اور کس بنیاد پہ وہ ریجیکٹ کرتے تھے حدیث کو اگر راوی مضبوط نہیں ملتا؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راویوں کو پرکھا کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ہر بندے سے اگر روایت نہیں لیتے تھے، اس بندے کی پوری زندگی، اس کا کردار، اس کا تقوی، پرہیزگاری، علم و فضل، سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر دیکھتے تھے کہ واقعی عالم دین ہے، پھر جا کر اس سے روایت لیتے تھے۔ اور آپ نے پرکھ کر روایت لی ہے، ہر بندے سے روایت نہیں لی۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ قبلہ پیر صاحب، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عظمت اتباع سنت بھی ہے۔ آپ داڑھی لمبی کے قائل تھے اور مونچھیں بھی آپ کی تھوڑی سی بھرویں تھی، اور آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ قرب نہیں دیتا۔ اس کے لیے میں ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت اس کے راوی ہیں، ایک بندے نے سوال کیا ظہر اور عصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز نہیں آتی، تو حضرت خباب بن ارت کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا تم پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں آگے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، میں تکبیر تحریمہ کے بعد حضور پاک کے چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ کی ریش مبارک ہل رہی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ قرات فرماتے ہیں۔ اور امام بخاری نے لکھا کہ آپ کی ریش مبارک سینے تک تھی۔ خوش نصیب دیکھنے والے۔ یہ ایک دلیل ہے داڑھی شریف کے لمبے ہونے کی، مونچھوں کے پست ہونے کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت سے ہے مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑھاؤ کہ سینے تک آ جائے۔ اور امام مالک اس کا مظہر تھے، لوگ شکل سے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ سنت کا پیکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین سامعین، آج آپ نے ہماری گفتگو سنی، بہت اہم موضوع تھا، اور
یہ جو ہستیاں ہیں ان کا ذکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم ان کے مقروض ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ کام نہ کرتے، تو آج ہم جس حالت میں علمی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، علمی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ نہ ہوتا۔ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہماری بنیادی طور پہ اہل تصوف کی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہر کسی کو مانتے ہیں، اور جو اس کا مقام ہے اس مقام کو سامنے رکھ کے مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین سامنے آج ہمارا وظیفہ ہے یا علیو، یا علیو، اس کا مطلب ہے کہ مقام اور مرتبے والا، اعلیٰ مقام والا۔ تو اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 313 بار پڑھے گا، تو جو رکی ہوئی مسائل ہیں آپ کے، کوئی پریشانی ہے، دفاتر کے مسائل ہیں، کوئی رسوائی ہوتی ہے، عزت نفس بار بار مجروح ہوتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عزت دے گا، مقام اور مرتبہ دے گا، اور اس وظیفے سے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ ان وظائف کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ میرا بتانے کا یہ ہے کہ جب ہم کسی دنیا دار کو بار بار سوری کرتے ہیں، بار بار اس کو مخاطب کرتے ہیں ادب کے انداز میں، تو وہ غصے میں بھی ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ نہ بھی آپ پہ خوش ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کو بار بار پکاریں گے، جس نام کو زیادہ پکاریں گے اس نام کی تاثیر ہوتی ہے، اور تاثیر بندے کے اوپر لوٹتی ہے۔ اس لیے ان وظائف کو ضروری ہے، لیکن وظائف کو پڑھنے سے پہلے نماز پہلے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔